الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، رمضان مبارک کے بعد اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. رمضان مبارک سے پہلے شعبان المعظم کے آخر میں رمضان مبارک کی کچھ اہمیت، فضیلت اور ماہ رمضان میں کی جانے والی عام اور خاص عبادتوں کی کچھ فضیلت، کچھ آداب بیان کیے گئے تھے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا اور انعام فرمایا کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور الحمدللہ رمضان شریف میں روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق ملی، اس میں قرآن شریف پڑھنے اور سننے کی بھی سعادت ملی، اور بھی بہت سے نیک کاموں کی توفیق ہوئی. تو سب انشاءاللہ تعالی مقبول ہے، کیونکہ کسی نیک کام کی توفیق ہو جانا من جانب اللہ وہ اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جاتا ہے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے رمضان شریف کا مہینہ ہمارا اور آپ کا خیریت سے گزرا ہے اور سلامتی سے گزرا ہے، یعنی اس میں نیک کاموں کی الحمدللہ توفیق ملی ہے. گناہوں سے بچنے کی بھی کسی حد تک کوشش ہوئی ہے، اور جہاں کوتاہی ہوئی ہے وہاں توبہ استغفار کی بھی توفیق ملی ہے.
بعضوں کو اللہ پاک نے اعتکاف کی سعادت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ سلامتی سے گزرنا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ ہم جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں کہ حدیث شریف کے مطابق ہمارا یہ سارا سال ہی خیریت سے گزرے اور عافیت سے گزرے اور سلامتی سے گزرے۔ دعا کے ساتھ ساتھ کچھ کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان اعمال کی پابندی کی تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی یقیناً حاصل ہوگی، اور رمضان شریف کی طرح یہ آنے والا سال بھی ہمارے لیے مبارک ہوگا اور مسعود ہوگا اور انشاءاللہ سلامتی سے پورا ہوگا۔ آج میں بجائے حیات المسلمین کی روح نمبر 20 شروع کرنے سے پہلے یہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں میں نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں جو بیان ہوتا ہے اس میں بھی بیان کی تھی، اور آج بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے احباب جمع ہیں بیشتر وہ ہیں جو رمضان شریف میں نہیں ہوتے، یا تو وہ اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر قرب و جوار میں ہونے کے باوجود بھی بہرحال وہ رمضان مبارک کے رات کے بیان میں عام طور پر نہیں ہوتے۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں جس کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہے۔ اس بنا پر میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ یہاں دیکھیے صرف اور صرف اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانا، شریعت کی پابندی کرنا، اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بنانا اور اس کو شریعت کے مطابق چلانا، اور اپنے باطن کو بھی شریعت کے مطابق بنانا، اور باطنی احکام پر عمل کر کے ان کو بھی اللہ اس کے رسول کا تابع فرمان بنانا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اصلاح۔ تو یہاں کوئی تقریر نہیں ہوتی، کوئی خطاب نہیں ہوتا، کوئی لچھے دار بیان نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بس ہم اور آپ ہفتے میں ایک مرتبہ اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر اپنا جائزہ لے لیں۔ جو اعمال ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے وہ زندگی کا حصہ بن جائے، جو غلطیاں کوتاہیاں اور خدا نخواستہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں، اور ہمارا ظاہر ہمارا باطن شریعت کے مطابق ہو جائے، اور ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ جو باتیں میں اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز باجماعت کا خاص اہتمام تھا، جو واضح طور پر ہم سب کو نظر آتا ہے کہ رمضان شریف سے پہلے نمازوں کی وہ پابندی نہ تھی اور جماعت سے پڑھنے کا وہ اہتمام نہ تھا جو خاص طور سے رمضان شریف میں نظر آیا اور آتا ہے۔ اور ہر سال ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جماعت سے پڑھنے لگتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں بہرحال نماز با جماعت کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ خواتین بھی گھروں میں اپنے اپنے وقت پر نماز خاص طور سے ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ کوشش مبارک ہے، اور یہ اہتمام قابل قدر ہے، مطلوب ہے، ضروری ہے۔ لہذا رمضان شریف گزرنے کے بعد بھی اب اس کے اندر
وہی اہتمام ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہم سب کو، یعنی مردوں کو 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں سارے کام چھوڑ کر اذان ہوتے ہی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کے بعد اور زیادہ اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ رمضان شریف کے بعد آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ حضور کی امت کے اعمال کو اتنا خراب نہیں کر سکتے قید ہونے کی بنا پر، جیسا کہ رمضان سے پہلے یا اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ اور شیاطین کے قید ہونے کا یہ اثر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان سے پہلے مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوتی ہیں، اور رمضان شریف میں نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، بعض مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اس میں مسجد سے باہر بھی صفیں بنتی ہیں۔ عام طور پر سارے سال آپ یہ دیکھیں گے کہ رمضان شریف میں فجر کی نماز میں مسجدوں کے اندر 1 صف، 1.5 صف، 2 صف، 3 صف، تو کہیں 1 صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ رمضان شریف میں پوری مسجد فجر کی نماز میں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ یہ سرکش شیاطین کے قید ہونے کا ایک اثر ہے کہ شیاطین قید ہو گئے تو انہوں نے نمازوں کے اندر وہ خرابی نہ ڈالی جو عام طور پر رمضان سے پہلے یا بعد میں ڈالتے ہیں۔ اور بھی اس کے اسباب ایک سبب یہ ہے۔ تو اب چونکہ شیاطین قید میں نہیں ہے، سب رہا ہو چکے، لہذا وہ تو رات دن یہی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے ان کی نماز قضا ہو، اور قضا نہ ہو تو کم از کم جماعتی فوت ہو، تو وہ یہ کوشش کریں گے۔ اور کچھ ہمارے نفس کی کمزوری بھی اس میں شامل ہے، ماحول کی جو خرابی ہے وہ بھی اس کے اندر مددگار ہے۔ تو اب جو اسباب ہے وہ نماز قضا کرنے کے، جماعت چھوڑنے کے زیادہ ہیں بنسبت رمضان کے۔ تو زیادہ ہیں تو اب زیادہ ہمیں کاوش کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ وہ تہجد میں اٹھا کرتے تھے، اور پھر تہجد پڑھ کر، ذکر کر کے، دعائیں کر کے، فجر کی سنتیں پڑھ کر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے محلے کی مسجد میں جایا کرتے تھے، اور جا کر باقاعدہ صف اول میں فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، اور ان کو بہت پرانا معمول تھا یہ۔ اسی معمول کے مطابق ایک مرتبہ وہ جب محلے کے مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ امام نے سلام پھیر دیا۔ یعنی جب یہ مسجد میں پہنچے تو انہیں کسی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی کہ جب وہ پہنچے تو فجر کی نماز کا امام نے سلام پھیر دیا، تو وہ ان کے بالکل معمول کے خلاف تھا۔ جب یہ انہوں نے سلام پھرتا ہوا دیکھا اور اپنے کانوں سے امام کے سلام کی آواز سنی تو بے ساختہ ہائے ان کے دل سے نکلا، ہائے زبان سے نکلا کہ ہائے یہ کیا ہوا، اور بہت ہی ان کو صدمہ اور غم ہوا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے وہ وہاں سے واپس آئے تاکہ اپنے گھر جا کر کے نماز پڑھ سکے۔ دن بھر ان کی طبیعت بڑی غمگین اور افسردہ رہی، رات آئی، سو گئے۔
معمول کے مطابق سوئے۔ اچانک رات کو جو ان کے اٹھنے کا وقت تھا اس سے پہلے کوئی آدمی ان کے کمرے میں آیا اور اس نے آ کر کے ان کو ہوشیار کیا اور بیدار کیا، تو وہ جاگ گئے۔ جاگتے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، سمجھے بھی یہ کون آدمی ہے، گھر میں کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ کنڈی لگی ہوئی ہے اندر کی، دروازے بند ہیں، تم کیسے اندر آ گئے، کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ حضرت یہ آپ کے اٹھنے کا وقت ہے، کل آپ کو اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی جس کا آپ کو احساس نہیں ہوا، تو کل آپ کی جماعت نکلنے کا آپ کو بہت غم ہوا تھا، تو مجھے خیال ہوا کہ لاؤ میں جلدی اٹھا دوں تاکہ کل کی طرح کا معاملہ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے بھائی، لیکن ہو کون تو، اور کیسے آئے تم اندر، کیوں کیسے آ گئے تم اندر؟ اس کا اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اب تو میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں، سچ سچ بتا تو کون ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، شیطان ہے، کیا ہے، کیسے آ گیا تو اندر؟ تو وہ اپنے وہی ایک جواب ہے جو میں آپ کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے نہیں بتا کون ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب میری بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے کہا جی میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ اچھا شیطان اور نیکی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شیطان بھی ہو اور تہجد کے لیے اٹھائے بھی، یہ فجر کی نماز کے لیے بیدار بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا جیسے آگ اور پانی، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، شیطان اور نیکی جمع نہیں ہو سکتے۔ شیطان کا تو جہاں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا مکر ہوگا، وہ کیا کسی کو نہیں کروائے گا، اس کا تو کام ہی بدی کروانا ہے، برا کروانا ہے، گناہ کروانا ہے۔ تو کیسے مجھ کو تہجد کے لیے یا فجر کے لیے اٹھانے آ سکتا ہے؟ ضرور اس میں تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو سراسر غلط ہے، جب تک وہ نہیں بتائے گا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سچ سچ بتا تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ نہیں ایسے ہی آپ کا روزانہ کا معمول تھا، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور آپ روزانہ اٹھا ہی کرتے، تو مجھے اندیشہ ہو کہ آج بھی آنکھ نہ لگ جائے اور اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے، کل بھی آپ بڑے غمگین ہوئے تھے، تو مجھے نہیں کچھ نہ کچھ تو بات ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہے، وہ تو ہی بتائے گا۔ اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب تو ہاتھ میں آ گیا تو مجھے ظاہر ہے جس کو شیطان مل جائے وہ کون چھوڑے اسے، سارے اس کے ستائے ہوئے ہیں، سب شیطان کے ستائے ہوئے ہیں، جس کو بھی شیطان مل جائے تو وہ مجالے جو اسے انشاءاللہ چھوڑے۔ جیسے حج کرنے جاتے ہیں نا بعض سرحد کے مسلمان، تو جہاں شیاطین ہے نا، 3 شیاطین ہے نا، وہاں پر نام بھی ان کا شیطان رکھا ہوا ہے لوگوں نے، حالانکہ جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ اس کا نام ہے، مگر وہاں اردو والوں کے لیے لکھا ہے چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان۔ تو ہمارے سرحد کے مسلمان بیچارے بات بہت ہی بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہی ہے شیطان، تو وہ کنکری نہیں مارتے، وہ اپنا پٹھانی جوتا نکال کے وہ دھما دھم، لوگ انہیں کنکری مار رہے ہیں، وہ ستون کے دھما دھم۔ تو وہی شیطان کسی کو مل جائے تو کون چھوڑے اسے؟ اس لیے ان بزرگوں نے کہہ دیا اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب تو بڑی مشکل سے ہاتھ میں آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی اب تو بتانا پڑے گا، تو اس نے اپنی مکاری بتلائی۔ اس نے یہ بتایا کہ حضرت میں بہت عرصے سے روزانہ رات کو آپ کے سرانے بیٹھ کر کے آپ پہ دم کرتا تھا کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے تہجد میں، جب بھی آپ کی آنکھ کھلنے لگتی میں کہتا نہیں ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو بہت دیر ہے۔
علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، رات بہت لمبی ہے، ابھی تو آرام سے سو، ابھی جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آپ بھی ایسے مضبوط تھے کہ روز میں دم کرتا اور روز میں کوشش کرتا کہ آپ سوئے کہ سوئے رہ جائیں، اور آپ کی تہجد قضا ہو، تہجد قضا نہ ہو تو کسی طریقے سے نماز قضا ہو، نماز قضا نہ ہو تو کم از کم جماعت فوت ہو، کچھ تو ہو۔ مگر آپ تو بڑے اڑیال نکلے۔ برسوں سے میں محنت کر رہا تھا، برسوں سے میں کوشش کر رہا تھا کسی طرح آپ کو سلاؤں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ مدتوں محنت کرنے کے بعد اور مدتوں کوشش کرنے کے بعد رات مجھے بڑی کامیابی ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ میری اصل کوشش تو یہ تھی کہ آپ کی فجر کی نماز قضا کروں۔ میری کوشش یہ تھی فجر کی نماز قضا کراؤں، مگر یہ تو نہ ہوا۔ ہاں یہ ہوا کہ آپ دیر سے اٹھے اور دیر سے مسجد میں پہنچے۔ جب دیر سے مسجد میں پہنچے تو جس وقت آپ پہنچے جماعت ہو چکی تھی، تو میرا دل باغ باغ کہ 10 برس میں بھی اگر ایک قدم آگے بڑھا تو اب دوسرا قدم بڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ کیا جماعت نکلی ہے تو کل یہ قضا بھی ہو جائے گی۔ تو میں اپنے اس محنت پہ بڑا خوش تھا اور بہت ہی شادماں اور فرحاں اور شادماں تھا کہ بھائی 10 برس کی محنت رنگ لائی، ایک قدم تو آگے بڑھا، مزید اس میں کامیابی کی مجھے امید مندی۔ لیکن حضرت آپ نے جو جماعت نکلنے پر مسجد کے دروازے پر آہیں کھینچی اور ہائے ہائے آپ نے کی، تو اللہ پاک نے جماعت سے زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمایا۔ تو پھر میں بڑا افسردہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو میری محنت بےکار چلی گئی۔ اتنی 10 سال محنت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جماعت فوت ہونے پر بھی ڈبل ثواب کما لیا۔ میری محنت تو بیکار ہو گئی نہیں ہو گئی۔ تو پھر میں نے سوچا جلدی اٹھانے میں فائدہ ہے، سلانے میں فائدہ نہیں۔ ان کو جلدی اٹھاؤ، ورنہ یہ پھر جا کر کے آہیں بھریں گے تو ان کو اجر پہلے سے زیادہ دوگنا مل جائے گا، تو میری محنت تو مٹی ہوگی۔ اس لیے آپ کو وہ جگانے آ گیا کہ آپ جلدی اٹھو، اپنی تہجد بھی پڑھو، فجر بھی جماعت سے پڑھو۔ آپ کو سنانا بیکار ہے، آپ کو تو جگانے میں فائدہ زیادہ ہے کہ وہ اس میں ثواب سنیں۔ اندازہ کرو شیطان کی مکاری کا، اندازہ کرو کہ اگر وہ کوئی نیکی کروا رہا ہے تو اس میں بھی کم بخت کا اپنا فائدہ ہے اور مسلمان کا نقصان۔ لہذا بھائی اب شیطان اپنے زوروں پر ہے، رمضانوں پر تو زوروں پہ نہیں تھا، اب زوروں پر ہے۔ لہذا اب زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا کسی کو دکان کی وجہ سے، دکان کی حاضری کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے نہ نماز قضا ہو نہ جماعت فوت ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کا صف اول بھی فوت نہ ہو اور دیگر مستحبات بھی اس کے ناغہ نہ ہو، ملازمت بھی اس میں رکاوٹ نہ بنے، شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت بھی اس کا سبب نہ بنے۔ جیسے کہ عموماً شادی بیاہ کی تقریبات میں عورتوں کی بھی مردوں کی بھی نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوتی، فجر کی نماز تو عموماً سب کی قضا ہوتی ہے، ایسی عشاء کی نماز بھی بعض دفعہ قضا ہوتی ہے۔ مہمانوں کی آمد پر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، گھر میں مہمان آ جائیں خواتین کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ مرد حضرات بھی تفریحات میں جاتے ہیں تو جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے جائیں گے، اگر کلفٹن بھی جائیں گے، لبے سمندر بھی اگر جائیں گے تو وہاں پر بھی جماعتیں عام طور پر چھوٹ جاتی ہیں، قضا بھی ہو جاتی ہیں نمازیں۔ غرض کی دنیا کی کوئی مشغولیت، کوئی مصروفیت جو شرعی حضور سے کے اندر نہ ہو، ترک جماعت عام طور پر ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے۔ جیسے رمضان شریف میں ہر مسلمان جن کو اللہ پاک نے اپنا خوف دیا تھا، آخرت کی فکر دی تھی، وہ سب اپنی اپنی نماز، مرد ہیں تو مسجد میں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
اور خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر 5 نمازیں اہتمام سے اپنے اپنے وقت پر ادا کرنے کا خیال کر رہی تھیں، ان سب کو چاہیے کہ اب بھی اس کو باقی اور جاری رکھیں۔ اب اگر رمضان شریف کے بعد اور اب تک کے بیان سے پہلے اس میں غفلت اور کوتاہی ہو گئی ہے تو دور کریں، توبہ کر لیں، توبہ استغفار کر کے، اور پھر آج سے پھر 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام شروع کریں۔ نماز باجماعت کے اہتمام کے سلسلے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی جو عموماً حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مشکاۃ شریف میں موجود ہے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کو ایک فرمان جاری کیا تھا، ایک فرمان جاری کیا تھا، اور وہ یہ کہ دیکھو تمہارے جتنے بھی فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز باجماعت اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تمہارے جتنے بھی اہم کام اور ذمہ داریاں ہیں، سرکاری امور تمہارے سپرد ہیں، ان میں سب سے اہم نماز قائم کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات، سنن و مستحبات اور مکروہات سے بچتے ہوئے باجماعت اپنے وقت پر ادا کرنا۔ لہذا اگر تم اس فریضے کو اہتمام سے ادا کرو گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ تم باقی فرائض بھی خوش اسلوبی سے انجام دو گے۔ پھر فرمایا فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جس نے نماز ہی کو ضائع کر دیا، نماز باجماعت ہی کا اہتمام نہ کیا، تو پھر وہ دیگر فرائض و واجبات کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا اور برباد کرے گا اور ان کا حق صحیح سے ادا نہ کر پائے گا۔ تو اتنی اہم چیز ہے نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اپنے سارے عمراء کو یہ فرمان جاری کیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام مردوں کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ ایک تو بھئی یہ عمل ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نماز باجماعت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی ہر کام چھوڑنے کی عادت ڈال لو۔ بس جو ہی اذان شروع ہو بس لکھنا موقوف، پڑھنا موقوف، مطالعہ موقوف، تکرار موقوف، اور پڑھنا موقوف، سبق موقوف، اور دکان موقوف، اور جو بھی مشغولیت ہے دنیاوی وہ سب موقوف بس، کیونکہ اب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو گئی ہے، سرکاری اعلان ہو گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اب فلاح جو ہے اس کام میں نہیں ہے جس کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں اور ضروری سمجھ کر کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کام ضروری ہے، ہو جائے، اب اس میں فلاح نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، اب فلاح نماز میں ہے، اب فلاح اور فلاح یہ جو ہے نماز کے اہتمام کے اندر ہے۔ بس یہ اس کا بہترین نسخہ ہے، آسان اور بہترین نسخہ یہ ہے کہ اذان ہوتی سب کام چھوڑنے کی عادت ڈالے، اور اذان ہوتی سب کام چھوڑ کر بس اب وضو استنجا کی طرف متوجہ ہوں، استنجا کی ضرورت ہو استنجا کر لیں، وضو کی ضرورت ہو وضو کر لیں، اور بس مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے چل دیں۔ بس جو اس گر پہ عمل کر لے گا انشاءاللہ اس کی جماعت پکی ہے، اور اگر پہلی صف میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اذان سے 5 منٹ پہلے سب کام چھوڑنے کی عادت ڈال لے، بس اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں، بس 5 منٹ پہلے اذان سے آپ اٹھیں گے تو آرام سے آپ کا وضو استنجا ہو جائے گا، اور پھر مسجد میں آئیں گے تو 10 منٹ آپ کو تقریباً مل جائیں گے، اور 10 منٹ پہلے آئیں گے تو عام طور پر عام مسجدوں میں صف اول خالی ہوتی ہے، آپ آرام سے
جتنا امام قریب ہونا چاہیں آسانی سے صف اول کے اندر آ سکتے ہیں. میں تو صرف 5 منٹ کی بات کر رہا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل سنو.